بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کی قید میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لوہے کے پنجرے میں قید کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے انہیں انگور کے گوشے کھاتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں پھلوں کا موسم نہ تھا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا تھا۔ پھر مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مشرکین ہی کے پاس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو سولی پر سے اتار کر لائے؟ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی اور روانہ ہو گئے۔ وہ رات کو چلتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ یوں وہ اس سولی کے پاس پہنچ گئے جہاں 40 محافظ موجود تھے۔ وہ سب کے سب سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو سولی پر سے اتارا اور گھوڑے پر رکھا۔ اگرچہ آپ کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، زخموں سے خون ٹپک رہا تھا اور خون میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی خبر ہوئی تو چاروں طرف تیز سوار دورائے گئے۔ کچھ تیز سواروں نے آپ دونوں اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو آ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے پر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ لاش کو جوں ہی زمین پر رکھا گیا تو لاش کو زمین نکل گئی۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں زبیر بن عوام ہوں اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب میری ماں ہے، اور یہ میرے رفیق مقداد بن السود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے لڑیں اور چاہو تو لوٹ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ کفار لڑے بغیر واپس لوٹ گئے۔ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین واپس خدمت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں اصحاب کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے۔